ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ولی کی تعریف قبلہ علامہ صاحب نے کی ہے اور جن علماء کرام کا حوالہ آپ نے دیا ہے، ذرا سے یہ دیکھیں کہ وہ آج کے دور میں کتاب و سنت کے مطابق ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں۔ ولی کھو گیا ہے یا ولی ڈھونڈنے والے کسی اور کو ڈھونڈنے لگے ہیں، یہ ہے اصل۔ اللہ کا دوست تو ہے آپ کے چاروں طرف، کیونکہ یہ نعمت ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنا دین حضور کے بعد جاری رکھے اور اپنے دوستوں کو اٹھا لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو وہ عبادت خالص ہے، شرک سے پاک ہے، توقعات انسان سے نہیں رب سے ہے، اور عبادت کی چاشنی کو سمجھنے کے لیے ان کا قلب جاری ہے، اور قلوب پر حضور کی نگاہ انور ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ بیعت کی صورت میں ولی کامل کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تک یہ ترتیب منزلت نہیں ہوگی اس وقت تک ولایت کی صرف حکایت تو بیان ہوگی، لیکن ولایت کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ بہت سیدھی بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ولی تمام لغوی تشریحات سے ہٹ کر قلبی تشریح کا نام ہے، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ولی اللہ کے احکامات کا پاسدار ہوتا ہے، کسٹوڈین ہوتا ہے، اور اس حکم کو یا احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ ہے ولی۔ اب ذرا آئیے کہ ولی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اس کے وجود کا حصہ ہو، اور پیشانی پر کہیں بل نہ ہو، تکبر نہ ہو، اور نہ ریاکاری ہو کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، اور نہ ہی دکھاوے کی وہ عبادت ہو جو محض پیسے کمانے کے لیے ہو۔ اللہ۔ اب آئیے آج کے دور میں اور اس دور میں ایک موازنہ کرتے ہیں، چھوٹا سا صرف ایک سیکنڈ کا کرتا ہوں۔ کیا سبب ہے کہ اس زمانے میں قلوب جاری تھے، آج قلوب جاری تو ہیں لیکن کثرت نہیں ہے، وہ جمع قلت کے اندر ہیں، 3 یا 3 سے کم ہے؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آئی کہ اللہ کو قرض دینے والا، وہ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کا قرب، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہوگا؟ دیکھیے، یہ جب قلب جاری ہوتا ہے نا تو پھر اس میں لالچ نہیں ہوتی، یہ اخلاص۔ کہا کہ ہاں میں تجھے اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ بے شک ہوگا، تجھے قرب الہی بھی ملے گا اور میرا قرب بھی ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ میرا سب سے عزیز، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ سب سے عزیز شے اللہ کی راہ میں دے دو، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ چلیے میرے ساتھ، لے کر گئے۔ ایک روایت میں 600، ایک روایت میں 900 سبحان جو اس کے نخل کے یا کھجور کے درخت تھے وہ موجود تھے، اور سب سے پسندیدہ ان کا وہ باغ تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کی راہ میں نے قرض دیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے ڈاکٹر صاحب۔ اور جب قرض کا لفظ استعمال کیا تو قرض بمانے قرض کے نہیں ہے، رب کو کون قرض دے سکا ہے؟ کون سی شے ہماری ہے؟ کیا قرض دیں گے ہم؟ اس کا کرم، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ دے کے ہم سے قرض کا کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد باغ میں داخل نہیں ہوئے، اپنی بیوی سے کہا آ جاؤ، یہ اللہ کا ہے، تم باہر آ جاؤ۔ کیا کہنا ہے ڈاکٹر اور صاحب؟ پھر بیوی بھی ایسی ہو جو مسکراتے ہوئے کہے کہ اللہ کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔